فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ اکرام پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ محدثین پر، ائمہ اسلام پر، کہ جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے ہم تک یہ دین صحیح پہنچا. اللہ رب العالمین ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ یہی راستہ، جس کو راستہ صراط مستقیم کہا گیا ہے، کہ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ سے مراد عیسائی، اور جن کے اوپر غضب ہوا وہ یہودی ہے. پچھلے جمعے پہ ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا، آج ہم اسی کو تکمیل کی طرف لے کے جاتے ہیں، کہ امت مسلمہ میں اس وقت سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ خارجیوں کا فتنہ ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں کچھ علامات ذکر کی گئی تھیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنوں کے خلاف لڑیں گے اور دشمنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. جو اسلام کے دشمن ہیں وہ دشمن جو ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، کیونکہ اسلام تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں آپس میں متحد رہو، چھوٹے موٹے تمہارے اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو ہوا مت دو، لیکن ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہماری مذہبی کتاب سب کی ایک ہے، جتنے بھی فرقے ہیں ہمارا قرآن مجید ایک ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف وہ ایک ہے. تو محض فقہی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف خروج کرنا یہ کوئی اسلامی بات تو نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ان چیزوں نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان دیا. تو خارجیوں کی نشانیاں بہت زیادہ احادیث کے اندر آتی ہیں، میں نے ذکر بھی کی تھی تفصیل کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ان خارجیوں سے مناظرہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اس خارجیوں کی جو مناظرہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ یہ ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا یہ بعد میں ہوا تھا. انہی خارجیوں کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین جو تھے، اور پھر امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی. اور جنگ صفین ایک مسلمانوں کے درمیان جو ہوئی تھی یہ اچھا نہیں ہوا، اس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. دونوں طرف سے اجتہادی غلطی تھی. حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان قاتلوں کو فوری طور پہ سزا دی جائے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ابھی حالات مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں، ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہ ظالم لوگ غیر منظم جتھا جو مذہب کے نام پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے، تو ان سیاسیوں کو، ان جتنے بھی یہ بلوائی ہیں، یہ منافقین ہیں، جب تک ان کے اوپر مکمل قابو نہیں پایا لیا جاتا اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے خلاف لڑنا
یہ ایک غیر حکمت عملی ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو مزید نقصان ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے وہ جو ہو گئے، اور جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ امیر معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی میں آپ کی بیعت تب کروں گا کہ جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو آپ سزا دیں گے۔ تو مسجد کوفہ کی مسجد کے اندر خط پڑھا گیا، مسجد بھری ہوئی تھی، تو پوری مسجد تقریباً گونج اٹھی، سب بولے ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک آدمی، یہ نہیں کہ ان کو اس کو ڈر گئے تھے، ان سے کو ڈر نہیں کہ لیکن حالات کا تقاضا ایسے تھا کہ ابھی کیا پوری مسجد میں ان کو لوگوں کو قتل کر دیتے ایسے فوری، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، میرے کو تھوڑا سا امن سکون کرنے تو پھر انشاءاللہ میں ان سب قاتلوں کو قتل کروں۔ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت علی کا بھی رشتہ تھا، ایک تو اسلامی رشتہ تھا اور دوسرا خاندانی رشتہ بھی تھا، تو اسی وجہ سے پھر لیکن حالات ایسے بنے کہ حضرت امیر معاویہ اور اسی طرح خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور یہ نہر فرات کے کنارے پر یہ جنگ ہوئی، اور یہ جنگ تقریباً 8 سے 10 دن تک جاری رہی، اور یہ اتنی خطرناک جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر تقریباً 20 سے 70 ہزار کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، تقریباً 20-25 ہزار مسلمان ادھر سے شہید ہوئے اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی طرح تقریباً 40-45 کے ہزار کے لگ بھگ شامیوں کے جو لوگ تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے۔ اچھا جب یہ جنگ جاری رہی اور بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پلڑا بھاری تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے خلاف اچھی طرح لڑائی کی جائے اور ان کو قلع کما ان کا کیا جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، کہ دونوں طرف سے آخر تو تھے مسلمان ہی، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، جنگ کو روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے جنگ رکے گی؟ انہوں نے کہا جنگ روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو بلند کریں، نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کریں اور کہیں کہ جی قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، تو یوں یہ لوگ رک جائیں گے۔ تو یوں قرآن مجید بلند کیا گیا نیزوں کے اوپر، تو بہت زیادہ لوگوں نے بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ ایک ان کی چال ہے، لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے جو سادہ لوگ مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں چال نہیں ہے، آپ قرآن جب انہوں نے کیا دیکھیں ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں، اب یہ قرآن کھڑا کیا ہم جا کے ان کو لڑیں گے، ان کو قرآن ماروں گے، ان کو ماریں گے بھی قرآن مجید، لازمی بات ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی، تو لہذا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لینی چاہیے اور جنگ کو روک دینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں تحکیم یعنی ثالثی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جنگ تو ہم نے روک دی ہے، لیکن اب ایسے کریں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کچھ بندوں کو مقرر کرنے جو غیر جانبدار ہوں، ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک اس کو گروپ بنا لیں جو ہمارے اور ان کے درمیان میں انکوائری کرے اور اس کی تحقیق کرے کہ یہ مسئلہ کیا تھا، غلطی کس کی تھی، اور پھر یہ کہ دونوں طرف سے ثالث مقرر کر لیں اور وہ ثالث بیٹھ کے جو بھی چیز وہ طے کریں اس کے درمیان میں ہمارا اور آپ کا اتحاد ہو جائے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنیادی طور پہ لڑائی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہ ٹھیک ہے ایک ثالث مقرر کر لیں آپ بھی اور ہم بھی ایک تو یہاں پہ یہیں سے پھر ان خارجیوں کا یہ جو گروپ تھا یہ الگ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو یا کسی بھی بندے کو ہم ثالث نہیں مانتے، وہ ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ ان کی دلیل بظاہر قرآن مجید کی آیات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، لیکن یہ کہ وہ ان کی سمجھ غلط تھی، ان کی سوچ غلط تھی۔ تو گویا کہ قرآن مجید صرف عربی زبان سیکھ لینے سے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا کسی بڑے عالم اور مفتی کے پاس بیٹھ کر اس کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتا۔
تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ثالث کی مان لیا، انہوں نے بھی ثالث مان لیا، بھی ٹھیک ہے جی ثالث مقرر کریں، تو خارجیوں کا یہ گروہ یہ علیحدہ ہو گیا، حروریہ ان کو اس گروپ کو نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حرا کے نام پہ ایک جگہ تھی، اس جگہ پہ یہ اس مکان کے اندر یہ رہتے تھے اور اس کو الگ کر دیے گئے. یہ الگ ہوئے، یہ تقریباً 24,000 کے قریب یہ لوگ تھے، 2 4 10 20 نہیں تھے، 24,000 کا ایک بہت بڑا جتھا تھا ایک، یہ بہت بڑا. تو یہ الگ ایک مکان کے اندر یہ محصور ہو گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ حروریہ کی طرف یہ لوگ الگ ہوئے، ایک مکان میں الگ تھلگ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مکان میں، یعنی ایک کسی بڑی حویلی میں انہوں نے اپنے آپ کو، اس میں مکان بھی، یہ مکان تو نہیں تھے آپ کے 2 مرلے والے 10 فٹ والے، وہ مکان حویلیاں بھی بڑی بڑی ہوتی تھیں. تو انہوں نے ایک جگہ پہ، مکان سے مراد جگہ بھی ہو سکتی ہے، عربی میں مکان جگہ کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ایک جگہ پہ، وہاں پہ جس جگہ پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی امیر المومنین سے. میں نے کہا امیر المومنین ذرا نماز ٹھنڈی کر لیجئے، یعنی آپ تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ لیجیے گا تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے بات کروں. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انی اتخوفهم علیک قلت کلا ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ مجھے تمہارے بارے میں ان سے ڈر لگتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تمہارے اوپر بھی حملہ نہ کر دیں یا تمہیں اپنی باتوں کے اندر کہیں شامل نہ کر لیں. میں نے کہا ہرگز نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، آپ اس بارے میں نہ ڈریں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے امیر المومنین نے اجازت دی، تو پھر میں ان سے بات کرنے گیا. یہاں پہ بات سمجھے جائے گا، نقطہ نوٹ کیجیے کہ امیر المومنین سے اجازت لی، پھر عبداللہ بن عباس گئے ہیں. حالانکہ عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت علی بھی چچا زاد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی صحابی رسول ہے اور حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، لیکن نظم کو فالو کیا ہے. جب نظم کو آپ فالو کریں گے تو پھر نظام بہتر چلے گا، اور جب نظم کو فالو نہیں کر دے، اپنے طور پہ ہر بندہ جناب یہاں پہ آئی جی بنا ہوا ہے، تو پھر نظام نہیں چلتا ملک کا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے امیر المومنین سے اجازت طلب کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائے. کہتے ہیں میں نے یمنی لباس جو مجھے میسر تھا، کہتے ہیں میں نے وہ پہنا. فرمایا پھر میں ان کے پاس دوپہر کے وقت گیا، وہ قیلولہ کر رہے تھے، اور کہتے ہیں میں جب ان لوگوں کے پاس گیا تو ان کے ہاتھ اونٹوں کے گھٹنوں جیسے سخت تھے اور ان کے چہرے سجدوں کے اثرات سے نمایاں تھے. اور کہتے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا مرحبا بک یا ابن عباس ما جاء بک، مرحبا ویلکم ابن عباس، آئیے، آپ کس وجہ سے آئے؟ کہتے ہیں ان کے سجدوں کی وجہ سے چہرے پہ اثرات تھے. ہم نے پچھلے جمعے پہ ذکر کیا تھا کہ یہ بظاہر یہ لوگ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہوں گے، یہ اصل میں انہوں نے دھوکے کے لیے ایسا رکھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں، میرے کچھ دوست ناراض ہو رہے تھے کہ نہیں جی آپ نے داڑھی کو تنقید کی ہے، آپ نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کو تنقید کی ہے، آپ نے سر گنج کرانے کو تنقید کی. واللہ میرے یہ نہیں ہے، یہ حدیث میں یہ نشانی، لیکن یہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ بظاہر ایسے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر دینداروں میں گھس جاتے ہیں. اب جیسے کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، وہ جوتی چوری کر لے جائے، ہر جمعے پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں. اب کوئی بندہ اٹھے ہو گئے جی یہ نمازی چور ہوتے ہیں، یہ کیا بات اس کی ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط بات ہے کہ وہ چور نمازیوں کی شکل میں آ سکتا ہے، نمازی چور نہیں ہوتا. مسجد میں جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے وہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ چور آتا ہے نمازی کا حلیہ بنا کر، بظاہر ایسا حلیہ بنا کے آتا ہے بھی تاکہ میرے اوپر کچھ شک نہ کرے. تو یہی حال ہمیشہ منافقوں نے بھی کیا ہے. آپ عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں، عبداللہ بن ابی صف اول کا نمازی تھا لیکن تھا منافق. اب کیا کہیں گے، استغفر اللہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صف اول کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں ہے، ہم نہیں ایسا بات کہتے. سارے ماشاءاللہ اچھے نمازی ہیں ہمارے، جتنے بھی ماشاءاللہ مخلص ساتھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن منافق یہ لبادہ اوڑھ سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. قرآن کہتا ہے الرٹ رہو اپنی صفوں میں، دیکھو کون کون بندے تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جنہوں نے سرنگیں کھودی تھیں، وہ یہودی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناچ مبارک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کی یہ توہین کرنا چاہتے تھے. مدینے میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. بظاہر یہ اسلام کا حلیہ لبادہ اوڑھ کے یہ پھرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل اسلام کے لیے مخلص نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ جھوٹے ہیں. یہ کون سا جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ دل سے جھوٹ ہے. یہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے.
واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کیونکہ یہ دل سے مانتے نہیں ہیں۔ تو ایمان تو اسی چیز کا نام ہے نا، ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار بھی کرو، دل سے تصدیق بھی کرو۔ تو فرمایا ان کے چہرے سجدوں کے اثرات سے نمایاں تھے اور ان کے ہاتھ ایسے تھے کہ جیسے اونٹوں کے گھٹنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کیا، انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ جن پر وحی نازل ہوئی اور اس کی تعویل کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ قرآن میں یہاں پہ بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے مراد قطبال ٹاؤن کے مسجد کے نمازی بعد میں ہیں، پہلے ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ و زبیر پہلے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم تو یا ایھا الذین آمنوا کی کتنی آیات ہیں قرآن میں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ، تقریباً 100 سے اوپر آیات ہیں، اور ہم سنتے ہیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کرام جب یہ لفظ پڑھا جاتا یا ایھا الذین آمنوا تو صحابہ کرام چکنا ہو جاتے۔ بھئی دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو اللہ کسی بات کا حکم دینے لگیں یا کسی سے منع کرنے لگیں۔ تو کہا ابن عباس نے کہ قرآن ان پر نازل ہوا، وہ اس کی تعویل زیادہ جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ اب یہ اتنی بات کہی نا، تو وہاں پہ جو منافق ان میں سے جو کچھ لوگ تھے نا، جو پکے ٹھکے فسادی تھے، وہ کہنے لگے ان سے بات نہیں کرو، نہیں ہم تم سے بات نہیں کرتے، بس ہاں یہ گستاخی کر رہا ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل بات تو آپ کی وزن ہے آپ کی بات میں، تو ہم بات ضرور کریں گے۔ ابن عباس فرماتے کہتے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے داماد، اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے کے متعلق تم کیوں اپنے دل کے اندر بغض پالے ہوئے ہو؟ تمہارا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ کیا اعتراض ہے تمہارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، یعنی حضرت علی تو بچپن سے ہی مسلمان ہے نا، شروع سے ہی، تو کیوں تمہارا اعتراض کیا ہے؟ اب منافقوں نے کہا ہم 3 باتوں پہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، 3 وجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے دین الہی میں مردوں کو ثالث بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بظاہر یہ نعرہ بڑا اچھا ہے کہ جی ملک میں صرف اللہ کا حکم ہونا چاہیے، کسی مرد کو ثالث بنانے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا نا بھی جنگ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے ثالث بنا لو، تم بھی اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے غیر جانب بندوں ثالث بنا، جو فیصلہ کر دیتے ہمیں منظور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ثالث بنائے، جب وہ یہودیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ثالث بنائے تھے نا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیوں جی سعد بن ابی وقاص کو ثالث بنایا تھا، یہودیوں نے کہا تھا جو سعد فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بندہ ثالث نہیں ہو سکتا، صرف کتاب اللہ ہی ثالث ہوگی، بس کتاب اللہ فیصلہ کرے گی۔ ابھی کتاب اللہ خود تو نہیں بولے گی نا، کتاب اللہ کی تشریح تو کوئی عالم یا مفتی بیٹھ کے کرے گا نا، وہی کرے گا، وہ بتائے گا کہ کتاب اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، بھی آؤ بھی ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، تم بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں، تم بھی بیت اللہ جی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ذرا آؤ بیٹھو، قرآن مجید پڑھنے والے علماء کو، سکہ علماء کو بٹھاؤ، وہ جو قرآن و حدیث سے فیصلہ کر لیتے ہیں، تو بندہ تو ثالث بنے گا، کوئی بندہ ہی بنے گا نا یہاں پہ، یا فرشتے آئیں گے آسمان سے، وہ تو آ نہیں سکتے، تو یا پھر جنات کو بلا لو، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آ کے فیصلہ کر سکتے، پھر لازمی بات ہے اپنے سے بٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کہا یہ جناب پہلا آپ کا اعتراض ہو گیا، انہوں نے کہا دوسرا اعتراض آپ لوگوں کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنگ کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کی، جنگ صفین امیر معاویہ کے خلاف جنگ ہوئی، نہ تو کوئی قیدی بنایا نہ ہی مال غنیمت حاصل کیا، یہ کیسی جنگ ہے؟ انہوں نے کہا اچھا، حالانکہ ان کے مال ان کے لیے حلال ہوتے، اگر وہ مومن، اگر وہ کافر ہوتے تو ان کے مال ان کے لیے حلال ہوتے،
اور اگر وہ مومن ہوتے تو ان پر ان کے خون حرام ہے، پھر جنگ کیوں کی؟ اگر کافر ہیں تو ان کے مال حلال ہیں، اور اگر مومن ہیں تو پھر جنگ کیوں کی؟ پھر تو خون بھی حرام ہے۔ بظاہر عقلی استدلال ہے نا، بظاہر کہتے ہیں بڑی بات کر رہا ہے جی، لیکن باتیں ساری قرآن و حدیث کے خلاف دیا۔ حضرت عباس نے ایک جواب کیا دیا، وہ آگے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اور کیا تمہارا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے آپ کو امیر المومنین اپنے نام سے لقب ہٹا دیا ہے، اگر یہ امیر المومنین ہی نہیں ہے تو وہ امیر الکافرین ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک، یعنی امیر المومنین نہیں ہے تو پھر امیر الکافرین لکھیں کہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اور مزید تمہارا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی بس یہی 3 باتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ عبداللہ بن عباس ہیں، میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا، پہلے بھی آپ کو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس آپ کے گھر میں ابھی بچے تھے، آپ کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات ٹھہرا اس وجہ سے، سیدہ میمونہ ان کی خالہ تھی، زوجہ رسول جو تھی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں ٹھہرا اس وجہ سے کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اٹھ پڑا، جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، نماز سے آپ فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردن پہ ہاتھ رکھا، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بچوں کو یوں دعا دیا کریں، ٹھیک ہے، یوں اپنے بچوں کو آپ بھی دعا دیا کریں، کہتے ہیں میرے اپنے سینے کے ساتھ رسول اللہ نے لگایا، کہا اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو کتاب سکھا دے، قرآن مجید سکھا دے، اس کی دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ نے کیسی سمجھ دی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سناؤں اور اس کے نبی کی سنت سے ایسی باتیں بتاؤں کہ جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے، تم ان کی طرف رجوع کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں مجھے، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنے عباس نے کہا کہ میں نے کہا جہاں تک تمہارے اس قول کا تعلق ہے کہ انہوں نے مردوں کو ثالث کیوں بنایا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ میاں بیوی کا آپس میں جب جھگڑا ہو جائے، دونوں ناراض ہو جائیں ایک دوسرے سے، بیوی ناراض ہو کے گھر چلی جائے، تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے، سب سے بہتر ہے کہ ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکی کے خاندان سے ہو اور ایک لڑکے کے خاندان سے ہو، دونوں بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں، دونوں طرف کی باتیں سامنے رکھیں اور صاف کر کے آپس میں فیصلہ کر لیں۔ اگر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا مردوں کو ان کے خونوں اور جانوں کے بچانے اور ان کے آپس کے معاملات کو درست کرنے میں فیصلہ کرنے کا حق زیادہ ہے یا ایک خرگوش کے بارے میں جس کی قیمت 4 درہم ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ، بلکہ ان کے خونوں کو بچانے اور آپس کے معاملات کو درست کرنے میں زیادہ حق ہے، بندوں کو زیادہ حق ہے، خرگوشوں کو نہیں ہے۔ بندوں کے خون کا معاملہ ہو رہا ہے نا، تو وہاں پہ بندوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے میاں بیوی کی، تو وہاں پہ سے تو ثالث بنا لیا آپ نے، مرد ثالث بنا لیے، اور یہاں پہ بندوں کے خون کا معاملہ ہے، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ بندوں کو حق نہیں ہے، یہاں پہ کیا خرگوشوں کو بنائیں گے یا فرشتوں کو بنائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کیا ٹھیک ہے، میں نے یہ جواب دے دیا آپ کو، مطمئن ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مطمئن ہو گیا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تمہارا جو دوسرا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جناب لڑائی کی اور جنگی قیدی نہیں بنائے اور مال غنیمت نہیں لیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم اپنی ماں عائشہ کو قید کرو گے؟ بھئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مخالف تھیں نا جنگ صفین میں، ان کی طرف سے تھیں، امیر معاویہ کی طرف سے تھیں۔ انہوں نے کہا اپنی ماں عائشہ کو قید کرو گے یا اس کو حلال سمجھو گے جو تم دوسروں کے لیے حلال سمجھتے ہو، کہ لونڈی کے طور پہ اس کو لے کے جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم اتنے بھی شرم ہو گئے ہو، اور اگر وہی تم کرو گے حلال سمجھو گے تو تم کفر کرو گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں مسلمانوں کی۔ یہ کن کا خیال ہے؟ عبداللہ بن عباس کا۔ کن کا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفین میں حکم میں کہا تھا کہ ام المؤمنین کا خیال کرنا حرمت رسول ہے، ذرا خیال کرنا ان کا۔ اور پھر کروں میں اگر تم کفر کرو گے تو خارج ہو جاؤ گے، اور اگر اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو ویسے دین سے خارج، دونوں مصیبتوں میں سے ایک راستہ چن لو، دونوں راستے کفر کے راستے ہیں، جس طرح تم جاتے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا میں اس سے فارغ ہوا؟ میں نے تمہیں سمجھا دیا، سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا جی بالکل سمجھ آ گئی ہے، کتاب اللہ سے سمجھا دیا نا۔ تو سمجھنا کیا مسئلہ ہے کہ کتاب اللہ بھی تب سمجھ آتی ہے جب کچھ سمجھانے والا سر پہ موجود ہو۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارا تیسرا جو تعلق ہے، تیسرا جو تمہارا کہنا ہے کہ امیر المومنین انہوں نے اپنے نام سے کیوں ہٹا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو حدیبیہ کے دن بلایا، قریش کے ساتھ جو صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا تھا اس کے اوپر یہ لکھا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور رؤسائے مکہ کے درمیان صلح یا معاہدہ. تو رؤسائے مکہ نے یعنی ان کی طرف سے نام وہ سہیل نامی شخص تھا جو مکہ کے مشرکین کی طرف سے تھا، اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ بھائی لڑائی تو اسی چیز کی، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں نہ مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. آپ یہ لفظ ہٹا دیں محمد رسول اللہ، یہ لفظ ہٹا دیں، پھر معاہدہ، پھر بات آگے بڑھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لکھنے والے اس موقع پہ بھی سیدنا علی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. لو تم اس کو کاٹ دو، میں آپس میں یہاں پہ اتحاد اتفاق چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی امن پسند تھی، میں امن چاہتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کا رسول میں نہیں مٹا سکتا، محمد رسول اللہ کے پھر میں قلم نہیں پھیر سکتا، میری اتنی ایمانی جرت نہیں ہے کہ میں پھیر دوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، تو حضرت عمر نے کہا جی کیوں لے کے آئیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، لہذا نعوذ باللہ لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں کافر ہو گئے، درجہ اسلام سے نکل گئے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، تو حضرت علی نے بھی تو نہیں مانا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں مٹاتا. جی کہا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ادھر لاؤ، کدھر لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ قلم پھیر دی، مٹا دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اچھا اللہ کی قسم یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے جھٹلاؤ. علی لکھو محمد بن عبداللہ. اچھا محمد بن عبداللہ لکھا گیا. تو یہاں پہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے یا علی افضل ہے؟ مجھے جواب دو، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ ابن عباس نے ان سے پوچھا، خارجیوں سے. انہوں نے کہا جی حضرت علی افضل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن عامہ کے لیے اگر رسول اللہ کا لفظ مٹا سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن عامہ کے لیے امیر المومنین کا لفظ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ مجھے یہ جواب دو، ٹھیک ہے، مجھے کیوں جواب دو نا اس کا. انہوں نے کہا جی بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ امن عامہ کے لیے آپ واقعی امیر المومنین ہیں، لیکن مٹا دیا تو کون سی حرج ہے. یہاں پہ ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا ان لوگوں پہ کہ 20,000 لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ چل پڑے. انہوں نے کہا جی چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاں پہ امیر المومنین حضرت علی کھڑا کریں گے، کھڑے ہوں گے. یہ ہے منظم جماعت، اور جب تک نظم نہ ہو کسی بھی جماعت میں اس وقت تک لوگوں کو، عام لوگوں کو، پبلک کو کسی بھی حساس مذہبی معاملے میں نہیں الجھانا چاہیے، نہ ان کو نکالنا چاہیے، ورنہ انجام یہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمانوں کا ہوتا رہا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف پھر یہ جو باقی جو 4,000 بچے تھے ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، مارکہ نہروان کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ تقریباً 4,000 یہ خارجی بڑی بری طرح قتل کیے گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قلعہ کام گیا. حضرت علی خود سپہ سالار تھے، اور مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں جتنے بھی خارجی ہیں ان سے دور رکھے. وما علیہ الا البلاغ.